حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں دیکھ کر تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کر تلوار تیرا او تیرے ٹکڑوں چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم کو مدینے بلانا اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم کو مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نور مجسم ذات تمہاری صورت پیاری پیاری نور مجسم ذات تمہاری صورت پیاری پیاری آپ نے جیسا چاہا رب نے کی تخلیق تمہاری آپ نے جیسا چاہا رب نے کی تخلیق تمہاری اب جیسی اب جیسی مرضی ہو تمہاری ویسا ہم کو بنانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا
چاند اشارے سے چر جائے سورج واپس آئے چاند اشارے سے چر جائے سورج واپس آئے کنکر کلمہ پڑھتے رہے اور شان جہاں کو بتائے ایک اشارہ ایک اشارہ کر کے بگڑی ہم سب کی بھی بنانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نوری صورت پیاری پیاری آخری وقت دکھانا نوری صورت پیاری پیاری آخری وقت دکھانا مکر شیطان سے بھی بچانا کلمہ یاد دلانا مکر شیطان سے بھی بچانا کلمہ یاد دلانا روح نظم میں آسانی ہو روح نظم میں آسانی ہو میٹھی نیند سلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا کانٹا جگر سے فکر روزے کبھی آقا نکالو کانٹا جگر سے فکر روزے کبھی آقا نکالو دین کی خدمت کرتا رہوں میں آپ ہی مجھ کو سنبھالو دین کی خدمت کرتا رہوں میں آپ ہی مجھ کو سنبھالو سارے فتنوں سے رضوا کو سارے فتنوں سے رضوا کو میرے کریم بچانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ماشاءاللہ بڑی پیارے انداز میں اور بڑی ہی پیاری آواز میں اسد صاحب ہمیں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے اب انشاءاللہ مبلغ سنی دعوت اسلامی علی جناب امین نوری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائے اور اپنی بہترین آواز میں ہمیں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جت میرے حضور تا ڈیرا ہے ات رہنا صدا سویرا ہے جت میرے حضور تا ڈیرا ہے ات رہنا صدا سویرا ہے وچ قبر تے آقا آکھڑ کے وچ قبر تے آقا آکھڑ کے اے تو چھڑ دے وہ یہ تو میرا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یہ تیری نظر کا کمال ہے یہ تیری نظر کا کمال ہے مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے یہ تیری نظر کا کمال ہے مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے میں تو سنگ رہے نجات تھا میں تو سنگ رہے نجات تھا تم نے ایک نگینہ بنا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے مجھے بھول جائے وہ حشر میں مجھے بھول جائے وہ حشر میں یہ میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرت ہوں. میرے ساتھ مل کر پڑھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا شکیب خیر بل ہو کرم کی نزل. یا شکیب خیر بل ہو کرم کی نزل. سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تو کرے کھا کہ گرنا میرا کام ہے. تو کرے کھا کہ گرنا میرا کام ہے. ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی. تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی. تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں. تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں. جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے. جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے. ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے. ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے. سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے. میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے. ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے. ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے. ایک نگاہ کرم کی میری لاج ہے. ایک نگاہ کرم کی میری لاج ہے. لاج میری نبھانا تیرا کام ہے. سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تو شے آخرت ہے سرا خوان کا. تو شے آخرت ہے سرا خوان کا. ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا. ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا. تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے. تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے. سن کے طیبہ بلانا تیرا کام ہے. سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ساکیا ساکیا جان قربان تیرے جام پر. ساکیا جان قربان تیرے جام پر. ہو نگاہ کرم اپنے خودام پر. ہو نگاہ کرم اپنے خودام پر. چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر. چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر. اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. اب کنارے
لگانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، پیش آرزو ہر تمنا کروں، پیش آرزو ہر تمنا کروں، تھام لو جا یا التجائے کروں، تھام لو جا یا التجائے کروں، مانگنے والوں دامن کشادہ کروں، مانگنے والوں دامن کشادہ کروں، پیارے آقا کا فضل و کرم عام ہے، پیارے آقا کا فضل و کرم عام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز کو تھوڑی اور بلند کرے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب مل کر کے، ہمارے محترم دوست کی فرمائش ہے کہ قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کیا جائے، تو آئیے سب مل کر کے قصیدہ بردہ شریف کا ورد کرتے ہیں، سب مل کر کے پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، آمن تذكر ديران بذي سلام، آمن تذكر ديران بذي سلام، ما زدادم أنجرى من مخلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بل صلى الله عليه وسلم،
سب کی آواز آنی چاہیے سب مل کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کس روی اچھی لگے نا سروری اچھی لگے تو کیا اچھی لگی ہم عاشقوں کو کیا اچھی لگی کس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم دیوانوں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم دیوانوں کو مدینے کی گلی اچھی لگی کہہ کے دیوانہ مجھے ٹکرا دیا سب نے مگر کہہ کے دیوانہ مجھے ٹکرا دیا سب نے مگر میرے آقا کو میری دیوانگی اچھی لگی بولو میرے آقا کو میری دیوانگی اچھی لگی محرومہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر محرومہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر پر سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی جن کو کرنی ہو شہنشاہ ہو کی تعریفیں کرے جن کو کرنی ہو شہنشاہ ہو کی تعریفیں کرے مجھ کو آقا بس تمہاری نعت ہی اچھی لگی مجھ کو آقا بس تمہاری اچھی لگی بولو مجھ کو آقا بس تمہاری نعت ہی اچھی لگی آج میں فلمی نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج میں فلمی نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی آواز آ جائے ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اے شہنشاہ مدینہ اسفلات و اسفلا میں شہنشاہ مدینہ سب کی آواز آنی چاہیے زینت عرش معلا اسفلات و اسفلا زینت عرش معلا اسفلات و اسفلا بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ اسفلات و اسفلا جھوم کر کہتا تھا کعبہ اسفلات و اسفلا سر قلم کر دو میرا یا کھینچ لو میری زبان سر قلم کر دو میرا یا کھینچ لو میری زبان میری نس نس میں بسا ہے اسفلات و اسفلا میری نس نس میں بسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مبلغ سنی دعوت اسلامی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف رکھیں سر قلم کر دو میرا یا کھینچ لو میری زبان میری نس نس میں بسا ہے اسفلات و اسفلا بولو میری نس نس میں بسا ہے اسفلات و اسفلا کیوں
کیونکہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑے گا، میرا لاشا بھی پڑے گا اسفلات اسفلا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیچھے والوں کی آواز آ جائے اور تڑپ کر. اب آئیے لو جو ہے ہم مدینے کی طرف لگاتے ہیں اور ساری چیزوں کو، ساری فکروں کو چھوڑتے ہیں اور صرف حضور کی طرف لو لگا کر حضور کو یاد کرتے ہیں. سب مل کر کے چلیں گے. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینہ چلتے گئے. چھوڑ فکر دنیا کی، دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینہ چلتے گئے. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینہ چلتے گئے. چل مدینہ چلتے گئے. مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی ہر قسمتیں بدلتے گئے. مصطفیٰ غلاموں کی بولو قسمتیں بدلتے گئے. چھوڑ فکر دنیا کی. اور ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ہم کو روز ملتا ہے، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، صدقہ پیارے آقا کا. ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، صدقہ پیارے آقا کا. ان کے در پر ہم جیسے بولو، ان کے در پہ ہم جیسے ہر خوش نصیب پلتے گئے. ان کے در پہ ہم جیسے خوش نصیب پلتے گئے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے گئے. چھوڑ فکر دنیا کی. اور محبت کے ساتھ اور تڑپ کر. یوں تو ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں گئے. یوں تو ساری دنیا میں، یوں تو ساری دنیا میں وہ طیبہ کے گلیاں گئے. وہ طیبہ کے گلیاں گئے.
جس جگہ پر ہم جیسے، جس جگہ پر ہم جیسے، ہر کھوٹے سکے چلتے ہیں، جس جگہ پر ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ پیچھے والے بولے اور بلند آواز سے بولے، رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں، رحمتوں کے بادل کے، رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے گئے، سائے ساتھ چلتے گئے، مصطفیٰ کے دیوانے، دیوانے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے، ہر گھر سے جب نکلتے گئے، مصطفیٰ کے دیوانے، دیوانے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ اور سنو قیامت تک ہم یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ کون سا پیغام؟ شاعر فرماتے ہیں، آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا، آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا، آمینہ کے پیارے کا، آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا، سبز گنبد والے کا جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، اور جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں۔ سب کی آواز آنے چاہیے، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، اور جل جل کے وہ سڑتے ہیں، اور سڑ سڑ کے وہ گلتے ہیں، پر جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے۔ سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے، سچ ہے غیر کا احسان، سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے، وہ کبھی نہیں لیتے۔ اے علیم آقا کے، آقا کے، اے علیم آقا کے، جو ٹکڑوں پر پلتے ہیں، اے علیم آقا کے، جو ٹکڑوں پر پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں،
چھوڑ فکر دنیا کی، اور محبت کے ساتھ اور تڑپ کر اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب انشاءاللہ ہمیں وہ خطاب نایاب سماعت کرنا ہے کہ جن کے لیے الحمدللہ ہم بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تھوڑا تاخیر سے آتے ہیں، تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ الحمدللہ حضرت وقت پر آ جاتے ہیں، وقت پر بیٹھ جاتے ہیں اور وقت پر اپنی گفتگو کو شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، محبت سے بولیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دوانوں، اب بھی کچھ لوگ جو ہے وہ دور سے ذکر شہیدان کربلا کو سماعت کر رہے ہیں، تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے روح رواں الحمدللہ موجود ہے، اب ان کی زبانیں انشاءاللہ ہم ذکر شہیدان کربلا کو سماعت کریں گے، سنیں گے۔ آئیے حضرت کا استقبال ایک زوردار نعرے کی گونج کے ساتھ کرتے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مبلغ سنی دعوت اسلامی علی جناب عبدالقادر نوری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری یا علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، ما غدائم تو سلطان دو عالم ہستی استدارین تمایا شاہ جیلا مدد، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن، مدد کن، مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم مسلسل 7 دنوں سے ذکر شہدائے کربلا کر رہے ہیں اور آپ سماعت کر رہے ہیں، اور اب ہمارا سفر جو ہے وہ داستان کربلا کی جانب رواں دواں ہے۔ کچھ لوگوں کو شکایت رہ جاتی ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، وہ واقعہ نہیں ہوا، تو کمیٹی کے حضرات خطیب سے کہہ کر اس کمی کو پورا کرنے کا عریضہ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن مجھے بھی شکایت ہے، اگر آپ کو ہے تو ہمیں بھی ہے، کہ آپ اگر وقت پر تشریف لے آئیں تو ہماری ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ ہم اس وقت داستان کربلا میں اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں چند باتیں عرض کرنا مناسب سمجھوں گا، اس لیے کہ کچھ باتوں کا خلاصہ ہو جانا یہ ضروری ہوتا ہے ہمارے عقیدے کے لیے۔ عقیدہ ہمارا کیا ہے، اور جو سوالات ہم پر آئے دن کیے جاتے ہیں ان کا علم بھی ہمیں ہونا ضروری ہے۔ جیسے جیسے محرم الحرام کے دن قریب آتے ہیں، لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کا جواب آج سے 6 دن پہلے تک دے دیا۔ خاص طور سے جب محرم الحرام شریف کے دن آ جاتے ہیں، اس وقت صحابہ میں ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت امیر معاویہ ہے، ان کے اوپر بھی لوگ تبرہ کرتے ہیں۔ تو چند باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ تو ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان پر کوئی تبرہ نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم ان پر کوئی اعتراضات پیش کرتے ہیں۔ ہاں، ہمیں پتہ رہے کہ بات دراصل کیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، جہاں سارے صحابیوں کی شان ہے، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے، ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے، اسے آپ سمجھ لیں، آپ کا عقیدہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ بڑے ہی گہرائی سے اپنی بات کو حضور اعلیٰ حضرت نے 2 مصرے میں رکھ دیا، اور حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں ہی نہیں کہ بس اپنے جملے رکھ دیے، حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے بتا دیا کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ اے اعلیٰ حضرت کیوں پار ہے، کیسے پار ہے؟
تو کہتے ہیں اصحاب حضور نجم ہیں، اصحاب حضور نجم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آقا نے فرمایا اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، ستارے۔ کشتی ہے، کون سی کشتی؟ فرمایا نوح کی کشتی کے مانند میری اہل بیت ہے۔ نوح کی کشتی کے مانند سے مراد کیا ہے؟ نوح کی کشتی کی طرح یہ کشتی اہل بیت کیوں ہے؟ تو فرمایا گیا جب امت نوح پر عذاب آیا تھا تو جو لوگ نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے ان لوگوں کو کنارے لگا دیا گیا تھا، وہ لوگ بچ گئے تھے، وہ لوگ کنارہ پا گئے تھے۔ کہا اسی نوح کی کشتی کے مانند میری اہل بیت ہے، جو میری اہل بیت کی کشتی میں یعنی میری اہل بیت کا دامن پکڑے گا محبت سے، اسے کنارہ مل جائے گا، اسے کنارے لگا دیا جائے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اب کشتی اور تارے ان دونوں کا آخر یہاں پر دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ کشتی پانی میں چلتی ہے، تارا آسمان پر نمودار ہوتا ہے، تو آخر یہاں ایک جگہ جمع کیوں کیا گیا اور حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو آپ تو ساحل کے بڑے قریب بیٹھے ہیں، آپ ممبئی میں رہتے ہیں، ذرا کسی ملاح سے پتہ کریے کہ وہ دریا میں کشتی چلاتا کیسے ہے، سمندر میں کشتی کیسے چلاتا ہے، تو آپ کو بتائے گا۔ اب تو نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن جو چیز پرانی ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ٹیکنالوجی کتنی بھی آ جائے، آپ اس سے پوچھیں کہ جب تو سمندر میں اترتا ہے تو تجھے راستہ کیسے پتہ چلتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ پہلے لوگ تاروں کا علم رکھتے ہیں، تاروں کا علم حاصل کرتے ہیں، کون سا تارا پشچم میں نمودار ہوتا ہے، کون سا تارا مغرب میں، کون سا کس جانب نمودار ہوتا ہے، اور جب اس کا علم آ جاتا ہے تو ہم تارے کو دیکھ کر اپنا ڈائریکشن لے لیتے ہیں کہ ہم ایسٹ میں چل رہے ہیں یا ویسٹ میں چل رہے ہیں، نارتھ میں چل رہے ہیں یا ساؤتھ میں چل رہے ہیں۔ تارے کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کس جانب اپنی کشتی لے جا رہے ہیں، اور جب تارے کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں تو ہماری کشتی دریا کو پار کر لیتی ہے، ہم کنارے تک لگ جاتے ہیں۔ بتا دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، کہا صحابہ تارے ہیں تارے، اور اہل بیت اطہار ناؤ ہے، کشتی ہے۔ کشتی کو جب تم دریا میں اتارو گے، اہل بیت کا دامن پکڑ کر کشتی میں سوار ہوگے اور دریا میں اترو گے، تو اب تمہیں راستہ دکھانے کے لیے بھی کوئی چاہیے جس سے تم اس کشتی کو کنارے لگا سکو۔ بتایا صحابہ تارے ہیں، اہل بیت سے محبت کر ان کی کشتی میں سوار ہو، لیکن صحابہ کو چھوڑے گا تو تجھے کنارہ نہیں ملے گا۔ صحابہ کو پکڑ لے، تارے کو دیکھتا رہے، اللہ تجھے کنارے لگا دے گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو انہی صحابہ میں ایک صحابی کا نام امیر معاویہ، ان کی بڑی شان ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی عام آدمی کا نام امیر معاویہ ہے، لوگ یوں ہی تبرہ کرنے لگتے ہیں۔ امیر معاویہ اس ذات کا نام ہے، 13 کاتب وحی ہوئے ہیں، 13 ان میں سے ایک کاتب وحی کا نام امیر معاویہ ہے۔ کاتب وحی سے مطلب جب وحی نازل ہوتی تھی، قرآن مقدسہ کا نزول ہوتا تھا، تو قرآن مقدسہ کو جو لوگ لکھتے تھے ان میں سے ایک کا نام امیر معاویہ ہے۔ اب جو گالی دیتے ہیں، گالی کسے دی جاتی ہے؟ گالی اسے دی جاتی ہے جس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے یا جسے ہم کسی لائق نہیں سمجھتے، اسے گالی دیتے ہیں۔ تو قرآن بھی تم ہی پڑھتے ہو اور امیر معاویہ کو گالی بھی تم ہی دیتے ہو۔ چھوڑ دو قرآن پڑھنا، اس لیے کہ تم امیر معاویہ کو گالی دیتے ہو
اور امیر معاویہ نے قرآن وحی کی کتابت کی ہے، قرآن مقدسہ کی کتابت کی ہے، تو اتنا بھی تمہیں عقل نہیں ہے کہ جس کا لکھا ہوا نازل کردہ بیان کردے کی بات نہیں کر رہا، جس کا لکھا ہوا قرآن میں کچھ صورتیں کچھ آیتیں شامل ہیں، انہی کو تم گالی دے رہے ہو۔ اور دوسری چیز، امیر معاویہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے عاشق نہیں تھے، اہل بیت کے تو ایسے عاشق تھے کہ دمشق میں امیر معاویہ، تھوڑی سی تفصیلی گفتگو جائے گی، سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو دمشق کا گورنر بنایا تھا، پھر آپ حضرت عمر کے دور میں بھی گورنر رہے، حضرت عثمان کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی گورنر رہے، اور ایسے عاشق تھے کہ دمشق کے گورنر ہاؤس میں آپ مجلس سجاتے تھے، اور پھر اس میں لوگوں سے کہتے تھے اشعار پڑھو، کس کی شان میں؟ علی کی شان میں شعر پڑھو، علی کی شان میں، اور جو پڑھتا تھا اسے نذرانہ دیتے تھے 1,00,000 درہم۔ اس وقت امیر معاویہ لوگوں کو نذرانہ دیا کرتے تھے۔ آج کوئی کیا علی کے نام کے ذکر کا نذرانہ کسی کو دے گا؟ 1,00,000 درہم۔ اب یہ تو ہوئی بات ہماری کتابوں کی کہ علی اور امیر، دیکھیں جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، کتاب کا نام ہے نجم البلاغہ، اس میں حضرت علی کے خطبات کو جمع کیا گیا ہے، ان رافضیوں کی کتاب ہے، خطبات کو جمع کیا گیا ہے، اور ان خطبات کے اندر انہوں نے کچھ تبدیلی بھی کی ہے، لیکن انہی خطبات کے اندر حضرت علی کے خطبے کو جمع کیا ہے، اور اس میں حضرت علی کا خطبہ یہ ہے، علی یہ فرماتے ہیں کہ معاویہ میرا بھائی ہے، اسے برا نہ کہنا، کہا معاویہ میرا بھائی ہے، اسے برا نہ کہنا، یہ علی فرمائے، اور علی کے عاشق حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھیں، یہ تو عاشق ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، آخری وقت وصیت بھی ان کی ایسی تھی، یزید کو، اپنے بیٹے کو انہوں نے وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی پتہ ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا، بیٹا اپنے کھانے سے پہلے حسین کو کھلانا، اپنے کھانے سے پہلے اہل بیت کو کھلانا، اپنا پہننے سے پہلے اہل بیت کو پہنانا، خود کسی اونچے مقام پر بیٹھنے سے پہلے حضور کی آل کو مقام دینا، یہ حضرت امیر معاویہ کی وصیت ہے، اور بھی بہت وصیت ہے۔ اور آخر میں عشق رسول دیکھیں حضرت امیر معاویہ کا، کہتے ہیں میرا وقت قریب ہے، لقوے کی بیماری سے پیرالائز ہوا تھا، لقوے کی بیماری سے آپ کا وصال ہوا، جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا میرے پاس کچھ تبرکات ہیں، حضور کے تبرکات ہیں کچھ۔ حضور فقیہ ملت نے تو یہاں تک لکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میرے پاس حضور کا کرتا مبارک ہے، میرے پاس حضور کی لنگی شریف ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو حضور کا کرتا مبارک میرے جسم پہ ڈالنا، حضور کی لنگی شریف مجھے پہنانا، اور فرمایا حضور کے منہ مبارک اور ناخن شریف کے قطرن شریف بھی میرے پاس ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے قبر میں لٹانا تو حضور کے کرتے میں لٹانا، حضور کی لنگی شریف میں لٹانا، اور میری زبان کے نیچے حضور کے منہ مبارک اور حضور کے ناخن کے قطرن شریف کو میری زبان کے نیچے رکھنا۔ اے معاویہ آخر ایسا کیوں کیا جائے؟ تو کہا کل میدان محشر میں جب اللہ مجھ سے پوچھے گا معاویہ دنیا سے کیا لایا ہے تو عرض کر دوں گا مولا
تیرے محبوب کا کپڑا پہن کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے ناخون شریف کی قطرن کو لے کر آیا ہوں۔ اور پھر آخر وقت میں دعا بھی کی تھی، اے اللہ تبارک و تعالی، اگر میں نے اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے خلافت اپنے بیٹے کو یزید کو دی ہے تو اسے ختم کر دینا، اور اگر اچھی نیت سے دی ہے تو اس خلافت کو قائم رکھنا۔ یہ دعا ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا۔ وصال کے بعد یزید بیٹھا، اور یزید ہے کون؟ تھوڑا سا تعارف یزید کا کرا دوں۔ یزید، اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیٹا ایسا تھا تو امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلافت کیوں دی ہے؟ بھائی آج ہمارا اور تمہارا حال یہ ہے، میں اور تم یہ کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہم غلط کام، چھوٹا سا بھی غلط کام کر رہے ہوں تو اپنے باپ کی نظر میں نہیں آنے دیتے، باپ سے چھپا کر ہی کوئی کام غلط ہوتا تھا۔ یہ یزید پلید اپنے باپ کی نظر میں آ کر کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، دنیا کے سامنے تو آیا تھی لیکن حضرت امیر معاویہ کے سامنے اس کے غلط کام سب چھپے ہوئے تھے، اس پر پردے پڑے ہوئے تھے، اور وہ بیماری کی حالت میں اپنے شرابی تھا۔ شرابی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، سب مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں یزید شرابی تھا، یزید بدکار تھا۔ کیسا بدکار تھا؟ محرمات کے ساتھ وہ بدکاری کرتا تھا، اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتا تھا۔ آپ اسی ہندوستان کے جن کا کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس ہے، کیا نام ہے ان کا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا فلاں شخص ہے، وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرتا ہے، پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے پھوپھی کے ساتھ۔ بھیم راؤ امبیڈکر نے اسے بلایا، وہ آفس میں آیا بھیم راؤ امبیڈکر کے، اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا ایک جواب تھا، کہنے لگے حسین کا ہم سب پر احسان ہے، حسین کا احسان ہے۔ کہا کیا احسان ہے حسین کا؟ کہا اگر حسین اس دنیا میں نہ ہوتے تو آج ہماری ماں بہنیں پھوپھیوں کی عزت سلامت نہ رہتی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا حسین نے آ کر ان تمام کی عزت بچائی ہے، اور آج اسی وجہ سے ہم اپنی پھوپھی کو پھوپھی مانتے ہیں، پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں کرتے ہیں۔ یہ حسین کا اس امت پر احسان ہے۔ شخص تھا، سمجھدار تھا، سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب کہنا کیا چاہتے، چلا گیا واپس۔ تو یہ غیر بھی مانتے ہیں کہ امام حسین کا احسان کتنا ہے۔ پھوپھیوں کے ساتھ نکاح جائز رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ بندروں کا ناچ دیکھتا۔ گویا یزید کا معنی ہی مزید ہوتا ہے، یزید کا معنی مزید ہوتا ہے۔ مزید سے مراد یعنی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی گناہ نہیں ہے، مزید یہ ہے کہ یزید کے اندر گناہ مزید پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ گناہ یزید کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایسا شخص بیٹھا، حکومت پر بیٹھا، اور اس نے سب سے پہلا خط جو روانہ کیا مدینہ المنورہ روانہ کیا۔ مدینہ المنورہ خط آیا۔ اس وقت مدینہ المنورہ کے گورنر جو تھے، ایک بات اور عرض کر دوں میں، حضرت امیر معاویہ کی کرامت ہے۔ جس وقت حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا اب لوٹ کر حکومت مدینہ نہیں جائے گی، حکومت لوٹ کر مدینہ نہیں جائے گی۔ حضرت علی جس وقت حکومت کر رہے تھے تو آپ نے بھی اپنا دارالحکومت یہاں کوفہ میں بنایا تھا، مدینہ شریف میں نہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی کرامت ہے کہ آج تک مدینہ شریف میں حکومت نہیں آئی ہے،
हुकूमत के लोग मदीना शरीफ में बैठकर हुकूमत नहीं करते, दूसरी जगह पर बैठकर करते हैं। इसी तरह मेरे आका ने मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ा, मदीने गए तो मक्कतुल मुकर्रमा में भी आज तक हुकूमत नहीं आई है। अर्ज ये कर रहा था, खत आया, हजरत वलीद वहाँ के गवर्नर थे। वलीद ने खत देखा, खत का मजमून ये था कि मेरे बाबा अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है रदियल मौला ताला अन्हु, और अब मैंने खिलाफत संभाली है, मैं हुकूमत की कुर्सी पर बैठा हूँ। तुमसे ये कहना है कि तुम पूरे अहले मदीना की बैअत लो, और उससे पहले हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इन लोगों को बुलाओ और इनसे बैअत लो, इसलिए कि ये मदीनतुल मुनव्वरा के बड़े अहम लोग माने जाते हैं, इनसे बैअत लो। दोपहर का वक्त था, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत ज़ुबैर ये लोग मदीना की मस्जिद नबवी शरीफ में अपनी इबादत कर रहे थे। एक शख्स आया, हुकूमत का कारिंदा, उसने कहा गवर्नर ने गवर्नर हाउस में आप लोगों को बुलाया है। इधर इसने उधर पैगाम भेजा मस्जिद नबवी में, और उधर मरवान के पास पैगाम भेजा कि मरवान देख यजीद क्या कहता है। ये मरवान कौन है तुम्हें पता है? मरवान उस शख्स का नाम है जिसकी पैदाइश पर इसकी माँ ने हुजूर के पास लेकर आई इसकी माँ, और कहने लगी हुजूर इससे गुत्थी दे दे। पैदाइश पर किसी बड़े बुजुर्ग के मुंह से कुछ चबाकर बच्चों को खिलाया जाता है। कहा हुजूर इसे गुत्थी दे दे, तो हुजूर ने फरमाया था ये गिरगिट इब्ने गिरगिट है, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। हुजूर ने मरवान को गुत्थी तक नहीं दी और वापस भेज दिया। मरवान इब्ने हकम, इसके बाप पर भी हुजूर ने लानत फरमाई थी, और सिर्फ लानत नहीं फरमाई थी, कान पकड़कर मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर भेजा था और कहा था तू मदीने में दोबारा दाखिल नहीं हो सकता है। ये जाकर ताइफ में रहता था इसका बाप। मरवान आया वलीद के पास, वलीद ने बताया तो मरवान ने कहा पहले बुलाओ उन्हें, उनसे कहो बैअत करें, और अगर बैअत नहीं करते हैं तो उनका कत्ल कर देना। हज़रत इमाम हुसैन के पास जब कासिद आया, आपको गवर्नर हाउस में बुलाया जा रहा है, तो हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत ज़ुबैर से आंखों आंखों में ही बात हुई कि ये गवर्नर तो दोपहर के वक्त कोई काम करता नहीं है, दोपहर के वक्त तो ये आराम करता है, फिर इस वक्त क्यों बुलाया जा रहा है? हो सकता है बादशाह का इंतकाल हो गया है और अब वलीद की बैअत के लिए बुलाया जाएगा। आंखों आंखों में बात हुई। ये कासिद आया हज़रत इमाम हसन और हज़रत ज़ुबैर के पास। हज़रत ज़ुबैर ने इतना सुना, फ़ौरन मस्जिद नबवी से उठे, अपने घर गए, साजो सामान तैयार किया, मदीनतुल मुनव्वरा छोड़कर मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच गए। और हज़रत इमाम हुसैन उठे, अपने कुछ लोगों को साथ लिया, गवर्नर हाउस के पास गए, तो अपने लोगों से कहा तुम लोग बाहर खड़े रहना, अगर अंदर से कोई आवाज़ आए या मुझे बाहर आने में देरी हो तो तुम हमला कर देना। इतना फरमाया, आप अंदर तशरीफ़ ले गए। वलीद ने कहा अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया रदियल मौला ताला अन्हु। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, दुआए मग़फ़िरत करी आपने, ये हर किताब में है। और दुआए मग़फ़िरत जिसके लिए इमाम हुसैन करें वो न जहन्नमी हो सकता है, न काफिर हो सकता है, बल्कि मेरे आका का आशिक ज़रूर हो सकता है। आपने दुआए मग़फ़िरत करी। दुआए मग़फ़िरत करने के बाद वलीद ने कहा कि यजीद का ख़त है, आप यजीद की बैअत करें, यजीद की बैअत करें। इमाम हुसैन ने फरमाया मुझ जैसा ताकतवर और हिम्मत और शुजाअत वाला आदमी यजीद की बैअत ऐसे अकेले तन्हाई में तो नहीं कर सकता है, तन्हाई में नहीं करेगा। अगर तुम्हें बैअत लेनी है, हुसैन बेटे किसके हैं यार,
ताकतवर है, कहा आओ बाहर और मदीने की आवाम को बुलाओ, भरे मजमे में बैठ है। और फिर नवासे हैं उनके जिनकी ताकत का आलम यह है कि इशारा करें तो चांद टुकड़े हो जाए। उस रसूल के नवासे हैं, कहा मैं नहीं करता छुप कर बैत। इमाम हुसैन पलटे, जिस वक्त पलटे ना तो मरवान ने कहा वलीद से, वलीद इन्हें कत्ल कर दो, अभी कत्ल कर दो, वरना बाद में इन्हें संभाल नहीं पाओगे, बाद में इन्हें रोक नहीं पाओगे। वलीद ने, मरवान ने इतना कहा, इमाम हुसैन पलटे और पलट कर फरमाया, ऐ मरवान तू मुझे कत्ल करेगा या वलीद मुझे कत्ल करेगा? किसके अंदर जुर्रत है जो मुझे कत्ल करे? किसके अंदर जुर्रत है जो मेरे सामने आए? वलीद ने कहा हुजूर आप तशरीफ ले जाएं, आप तशरीफ ले जाएं। हर मकातिब फिक्र की किताब में ये बात लिखी हुई है कि जब इमाम हुसैन बाहर आ गए तो वलीद ने कहा, मरवान तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? नवासे रसूल का कत्ल करवाना चाहता है? वल्लाह अगर दुनिया की सारी हुकूमत और दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की सारी ताकत मुझे दे दी जाए तो मैं ये काम करने के लिए कभी हाय नहीं भरूंगा। ये वलीद का इश्क था, अदब था नवासे रसूल का। इमाम हुसैन बाहर तशरीफ लाए, वापस आए अपने हुजरे में और लोगों से फरमाया, लोगों अब नाना का मदीना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, अब नाना के मदीने में हम नहीं रह सकते, नाना का मदीना अब हमें छोड़ना पड़ेगा, तैयारी की जाए। ये सारी तैयारियां जो थी ना, ये पहले से सबको पता थी कि इमाम हुसैन को मदीना छोड़ कर जाना है। हुजूर ने नाम दिए थे बाकायदा कि ये लोग हुसैन के साथ सफ़र करेंगे और ये लोग हुसैन के साथ करबला में शहीद होंगे। सबका नाम इमाम हुसैन ने बताया, फुला 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 जाएंगे। और कुछ लोगों को रोका जिनमें एक नाम मोहम्मद बिन हनफिया का आता है और आपकी साहबजादी फातिमा सुगरा का नाम आता है, और भी चंद नाम है जिन्हें हुजूर ने मना फरमाया। इमाम हुसैन ने कहा ये लोग नहीं जाएंगे। तैयारी शुरू हुई है, असर का वक्त गया, मगरिब का वक्त गया, इशा का वक्त आया। इशा की नमाज के बाद मदीने के तमाम लोग अपने अपने घरों में हैं। मदीने की गलियों में सन्नाटा छा चुका है, मदीने की गलियों के सारे घर के दरवाजे बंद हैं, एक दरवाज़ा खुलता है और एक घर ऐसा है जिस घर में चराग रोशन है, एक दरवाज़ा खुलता है। 56 साल का वो शख्स जिसे लोग इमाम हुसैन के नाम से जानते हैं, अपने घर से बाहर निकला। बुज़ुर्गों ने कई रिवायतें लिखी हैं, पहले ये कि हुजूर की बारगाह में गए, दूसरा ये कि पहले अपनी अम्मी की कब्र पर गए। अदबन मैं अम्मी की कब्र पर अपनी दास्तान में लेकर जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन जन्नतुल बकी में गए और अम्मी की कब्र पर बैठ कर पैतियाने रोने लगे, अम्मी जान अब मैं जा रहा हूँ, अम्मी जान आज हमें यहाँ से जाना है, अम्मी जान आज मैं मदीना छोड़ रहा हूँ। सोचे न ज़रा, जहाँ से आपका लगाव है, जिस घर से आपका लगाव हो जाए उस घर को छोड़ने में हमें और आपको दिक्कत होती है। जिस मदीने से हुसैन का पूरा लगाव हो, जहाँ पूरा ख़ानदान हो, वो मदीना हुसैन ने कैसे छोड़ा होगा। इमाम हुसैन वालदा की कब्र पर बैठे हैं, गोया महज चश्मे तसव्वुर में मैं आपको लेकर चलूँ। अपनी वालदा से कह रहे होंगे, वालदा ऐ खातूने जन्नत, ऐ आका की शहज़ादी, अब आपका ये शहज़ादा मदीना छोड़ कर जा रहा है। गोया इमाम हुसैन को अपनी वालदा की सारी चीज़ें, सारी शफ़क़तें याद आ रही होंगी, वो शफ़क़तें जो वालदा ने अपने आखिरी टाइम पर की थी। जब हज़रत सैयदा ज़हरा का विसाल का वक्त करीब आया तो आपने क्या हालात किए थे लोगों के सामने आया है। मैं बस इशारा करते हुए गुज़रना चाहता हूँ। जब आपके विसाल का वक्त
وقت آیا، مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، صبح سے ہر کام میں آپ جلدی فرما رہی تھی، ہر کام جلدی جلدی کر رہی تھی، شام میں بچوں کو نہلایا، امام حسین کو، امام حسن کو، سیدہ زینب کو نہلایا، اور نہلانے کے بعد بچوں سے کہا شام کا وقت ہے، جاؤ نانا کے روضے پر سلامی پیش کر کے آ جاؤ۔ جب یہ بچے گئے ہیں نانا کے روضے پر سلامی پیش کرنے، سیدہ زہرا نے مغرب کی نماز ادا کری ہے، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سیدہ زہرا فوراً کچن کی طرف بڑھتی ہیں۔ اس دور میں کچن نہیں ہوتا تھا، ہماری اور آپ کی سمجھ کے لیے جملے کا استعمال کر رہا ہوں، کچن کی طرف گویا کھانے کی طرف بڑھتی ہیں۔ علی آئے، دیکھے سیدہ تم تو کبھی کھانے کی طرف جاتی نہیں ہو، آج کھانے کی طرف کیسے، آج کھانے کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ سیدہ کہتی ہے اے علی، اے شوہر پاک، سنے اب میرا وقت آ گیا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں۔ بچے کو بھیجا تھا، بچے واپس آتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے امی جان، ہم نے روضہ رسول پر بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا آپ یہاں سے روضے پر بھیجتی ہیں اور روضہ رسول سے نانا کی قبر سے آواز آتی ہے کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ، آپ نانا کے پاس بھیجتی ہیں، نانا آپ کے پاس بھیجتے ہیں۔ کہا منظر کیا دیکھا؟ کہا منظر میرے یہ بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کی ماں آج آ کر مجھ سے ملے گی، آج یہ یتیم ہو جائیں گے۔ کہا ہم نے جب اتنا سنا تو ہم دوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں، ماجرا کیا ہے، ہم کیسے یتیم ہو جائیں گے؟ سیدہ زہرا نے تسلی دی ہے اور پھر کہا آؤ بچوں تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ علی ایک طرف بیٹھے ہیں، ایک طرف امام حسین، حسن، سیدہ زینب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لوگ بیٹھے ہیں۔ امام حسین کو کھانا کھلاتی ہیں، کبھی امام حسن کو کھانا کھلاتی ہیں، کبھی سیدہ زینب کو کھانا کھلاتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سیدہ ایک ایک کر کے کھلا دو، ایک کے بعد دیگرے کیوں کھلا رہی ہو؟ کہتی ہے مجھے یاد آتا ہے میرا یہ بیٹا جب کربلا کی زمین پر بھوکا اور پیاسا رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے یزید سے سودا کر لے اور دین کو چھوڑ دے، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے آخری لقمہ کھلاتی ہوں کہ جب اسے وہاں پیاس اور بھوک لگے تو میرا بیٹا میرے ہاتھ کا نوالا یاد کر کے صبر کر سکے۔ بیٹے حضرت حسن کو کیوں کھلاتی ہیں؟ کہا اسے اس لیے کھلاتی ہوں جب زہر کی تکلیف ہو اسے تو زہر کی تکلیف میرے ہاتھ کے کھانے کی یاد کی وجہ سے کم ہو جائے، اس لیے اسے کھلاتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، بیٹا زہر سے شہید ہو جائے گا، ایک بیٹا میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا، یہ زینب کو کھلانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتی ہے زینب کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے زینب میری کمزور نہ پڑ جائے، اس لیے کہ کربلا کے بعد کے جو مرحلے ہیں وہاں پر سپہ سالار میری زینب ہونی ہے، زینب نے ہی دمشق میں خطبہ دینا ہے، زینب نے ہی لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ آج کھلا دیتی ہوں تاکہ اس کی طاقت کل اس دن انہیں مل سکے۔ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ امام حسین اپنی ماں کے قبر پر بیٹھے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے امی جان آپ کا وہ آخری کھانا یاد آتا ہے، اماں اب ہمیں اجازت دے، ہم آپ کی قبر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کی قبر کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے، نانا کے دین پر بات آئی ہے۔ اور پھر کیا ماں اور بیٹے میں بات ہوئی ہوگی یہ تو ماں اور بیٹے ہی جانے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اولیاء کاملین اور اہل بیت اطہار اپنی قبر میں مردہ نہیں زندہ ہے، اور زندہ باتیں کرتے ہیں بلکہ زندہ فائدے بھی پہنچاتے ہیں۔ کیا بات ہوئی ہوگی یہ امام حسین جانے اور آپ کی امی جان سیدہ زہرا جانے، لیکن امام حسین تھوڑی دیر تک اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، ہوش آتا ہے، اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد آخری سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد قدموں میں لیٹے اپنے بھائی حسن کے پاس پہنچے اور بھائی حسن کے پاس پھر وہی محبتیں یاد
آ رہی ہیں, پھر وہی محبتیں یاد آ رہی ہیں جس کے یہاں آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کوئی اپنا اس دنیا سے جاتا ہے تو آنسو سنبھالے نہیں جاتے ہیں, اس کی یاد میں آنسو روکے نہیں جاتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, اپنی داستان کہنے کا میں عادی نہیں ہوں, لیکن ابھی چند دنوں پہلے میں جس مسجد میں امامت کرتا ہوں وہاں کا میرا مؤذن تھا, بڑا وفادار تھا, 6 سے 8 مہینے میرے ساتھ تھا. لیکن جب بندے کا انتقال ہوا ہے نا, وہ اپنی جان آفری کو دے چکا ہے نا, تو قسم خدا کی 3 دن تک نہ سونا آیا ہے نہ کچھ کھانے کا دل کیا ہے, بلکہ آنسو پہ آنسو بہے جا رہے ہیں. 8 مہینے کوئی ساتھ رہے تو یہ درد چھوڑ جاتا ہے. بھائی اور بھائی تو پوری زندگی ساتھ تھے, پوری زندگی آپ کے ساتھ امام حسن تھے, اور بلکہ حالات یہ تھے, محبت کے حالات یہ تھے کہ جب دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا نا, دونوں بھائیوں میں تھوڑی کسی بات پر انبن ہو جاتی نا, تو اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بھائی میں انبن ہوئی ہے اب وہ آئے منانے, یا پھر وہ آئے ہمارے سامنے جھکے, وہ چھوٹا ہے یا میں بڑا ہوں, یہ نہیں ہوتا تھا وہاں تو حالات یہ تھے. لوگ کہتے, صحابہ کرام آ کر کہتے, اے امام حسین آپ چھوٹے ہیں, جائیں نہ بڑے بھائی سے بات چیت شروع کرتے. امام حسن کے پاس جاتے اور انہیں حضور کی حدیث سناتے کہ آپ بڑے ہیں, آپ چلے جائیں. تو امام حسن اور امام حسین کا ایک جواب ہوتا تھا, سنیو محبت والا جواب سنو, بھائیوں کی محبت ایسی ہوتی ہے. ایک جواب کہتے, ہم نے نانا کی یہ بھی حدیث سنی ہے کہ جو پہلے آ کر باتوں کو شروع کرے گا وہ جنت میں تم سے پہلے داخل ہوگا. بڑا بھائی کہتا, میں نہیں چاہتا کہ میرا چھوٹا بھائی حسین میرے بعد جنت میں داخل ہو جائے. اور امام حسین کہتے, مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں پہلے جاؤں بات شروع کرنے, اس کی وجہ سے میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں. جہاں محبتوں کا یہ عالم ہو وہاں پھر حالات کیا ہوں گے دل کے. امام حسن کے قریب آئے اور آ کر آخری سلام کیا, الوداع کہا. پھر مورخین لکھتے ہیں وہاں سے بڑھے تو اپنے ماموں حضرت ابراہیم کی قبر پر آئے, اور آنے کے بعد کہنے لگے, ماموں جان آج الوداع کہتا ہوں, کبھی آپ کو نانا نے, آپ کے بابا نے, میرے نانا نے مجھ پر قربان کیا تھا, اور آج میں اپنے آپ کو دین پر قربان کرنے جا رہا ہوں, میرا آخری سلام لے. اور وہاں سے الوداع کہہ کر یہ حضور کا نواسہ حضور کی قبر انور پر حاضری دیتا ہے اور عرض کرتا ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اور پھر اس کے بعد یہ نواسہ بیٹھتا ہے حضور کے قدموں میں, قدموں سے چپٹ کر روتا ہے, نانا جان اب مجھے آپ کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا. آپ کی امت نے دیکھے نہ کیا ظلم کیا ہے, مجھ سے میرا مدینہ, آپ کا مدینہ چھین لیا ہے. جہاں میرا بچپنا گزرا ہے, جہاں میری جوانی گزری ہے, جہاں میرا پورا خاندان مدفون ہے, وہ مدینہ مجھ سے چھین لیا ہے. نانا یہ آپ کی امت نے ظلم کیا ہے, یہ امت آپ کی ظلم کر رہی ہے مجھ پر. اور پھر یوں ہی بات کرتے کرتے وہ نواسہ قبر انور سے لپٹتا ہے, اور لپٹنے کے بعد مدہوشی کے عالم میں آتا ہے اور ایک خواب دیکھتا ہے. نانا گلے سے لگائے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں, حسین تمہیں ابھی سے پریشان نہیں ہونا ہے. حسین میں نے تمہیں اپنی زبان اس لیے چسائی تھی کہ میدان کربلا میں جب تمہیں پیاس لگے تو میری زبان کو یاد کر کے تم صبر کر جانا. حسین میں تمہاری سواری اس لیے بنا تھا کہ جب میدان کربلا میں تم اپنی سواری پر سوار ہونا تو مجھے یاد کر کے رشک کرنا. حسین ابھی تو تجھے بہت تکلیف جھیلنی ہے, بہت دکھ سہنا ہے اور بہت صبر کرنا ہے. حسین صبر کرنا. آنکھیں کھلتی ہے, نانا جان آپ کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں, وہ مدینہ جس مدینہ میں نانا آپ نے انگلیاں پکڑ کر ہمیں چلایا تھا. نانا وہ مدینہ جس مدینے میں آپ اپنے کاندھوں پر رکھ کر ہمیں گھماتے تھے, جس مدینے میں ہماری ذرا ذرا سی باتیں پوری کرتے تھے. آؤ نا ایک روایت وہ بھی بیان
کر دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر نکلے ہیں، اور جب باہر نکلے ہیں مسجد نبوی سے دیکھا حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور حسین کو دیکھا، نانا نبوت رسول نبوت ہے، اور حسین کے پیچھے وہ نبوت اپنی شان سے دوڑ رہی ہے، اور حسین کو یوں ٹھڈی اور گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور لوگوں کے سامنے اعلان کیا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ عام معنی ہے جو عوام کے لیے ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دوسرا معنی علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ حسین کا صدور مجھ سے ہے اور میرا ظہور حسین سے ہے۔ اور اہل عشق ایک معنی یہ بھی فرماتے ہیں، آؤ نا ذرا حسین کے عاشقوں اپنا دل کھولو، حدیث مبارکہ کا معنی سنو، اللہ کی عزت کی قسم تمہیں معنی سمجھ آئے گا، رشک کرو گے۔ نبی نے کیا کہہ دیا؟ مدینے کے میدان میں کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اہل عشق اہل دل اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ میری گود سے لے کر، یعنی سید الانبیاء کی گود سے لے کر کربلا تک حسین کی پہچان مجھ سے ہے، اور کربلا سے قیامت تک میری پہچان حسین سے ہوگی۔ امام حسین نبی کی قبر انور پر لیٹے ہیں، اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے، الوداع کہا، پلٹے، سواریاں تیار ہیں، کجاوے کس دیے گئے ہیں، رات اپنی پوری آب و تاب میں اندھیری پھیلا رہی ہے، بلکہ وہ تو چاندنی رات تھی، چاند بھی حضور کے قدموں میں سلامی پیش کر چکا تھا۔ وہ رات تھی 4 شعبان المعظم کی، چونکہ ہمارے وہاں دن پہلے مغرب کے بعد سے مغرب تک ہوتا ہے، 4 شعبان المعظم کی رات ہے، کجاوے کسے گئے ہیں۔ امام حسین پلٹ کر اپنے خیمے میں آئے ہیں اور دیکھا کمرے میں، خیمے کے اندر قیامت صغریٰ برپا ہے، لوگ رو رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ ام سلمہ کہتی ہیں حسین اگر تم مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو مدینہ پھر ہم تمام کے لیے سونا ہو جائے گا۔ امام حسین فرماتے ہیں اے نانی جان، سنے یہ ام سلمہ حضور کی زوجہ میں سے ہیں، نانی جان سنے اگر میں نہیں جاتا ہوں تو مجھے یزید کی بیعت کرنی پڑے گی، اور اس فاسق و فاجر کی بیعت میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنا کہا خیمے کے اندر چلے گئے۔ ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے، فاطمہ صغریٰ بخار کی وجہ سے تڑپ رہی ہیں، اپنی بستر پر لیٹی ہیں، اور وہاں سے کہتی بابا جان آپ سب کو لے جا رہے ہیں، آپ مجھے کیوں نہیں لے جاتے ہیں؟ بتائیں نا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، مجھے تو لے چلے۔ بھائی علی اکبر تو مجھے کیوں نہیں لے کر جاتا ہے؟ آپ دیکھیں نا مورخین لکھتے کہاں تک ہیں، یہ ساری باتیں محض چشم تصور کی باتیں ہیں، اور کوئی کتنا تصور کر سکتا ہے، لیکن مورخین لکھتے ہیں اپنے بابا کو بلاتی ہیں فاطمہ صغریٰ اور عرض کرتی ہیں بابا جان آپ مجھے بھی لے کر چلیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں بیمار ہوں اور سواری پر میرے لیے جگہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سواری کم ہے نا تو بابا مجھے سواری کے پیچھے دوڑا کر لے کر چلے، میں آپ کے ساتھ دوڑوں گی، اور بابا مجھے بخار ہے نا، جب میں دوڑوں گی پسینہ نکلے گا تو پسینے کی وجہ سے میرا بخار ختم ہو جائے گا، مجھے ساتھ لے کر چلے۔ اور پھر آگے مورخین لکھتے ہیں، کہتی ہے بابا مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں، دیکھیں نا میں زیادہ بیمار نہیں ہوں۔ اپنی پوری طاقت لگا کر فاطمہ صغریٰ کھڑی ہوتی ہے، سیدہ او میری سیدہ تمہارے
तुम्हारे कदमों पर मेरी जान कुर्बान, पूरी ताकत लगा कर खड़ी होती हैं। आखिर बीमारी ने ऐसा जकड़ कर रखा था, बीमारी जीत गई और सैयदा अपने बिस्तर पर वापस आ गई हैं। बाबा ने कहा बेटा जब तुम ठीक हो जाओगी हमें ख़त लिखना, हम तुम्हें बुला लेंगे, ख़त लिखना हमें, हम बुला लेंगे। अली अकबर से कहा भाई तू ले चल मुझे। भाई ने कहा बाबा का हुक्म नहीं है, हम तुम्हें नहीं लेकर जा सकते हैं। इधर ये बात हुई, लोगों की तैयारियां मुकम्मल हो गई। मदीनतुल मुनव्वरा से एक काफ़िला निकल रहा है। इमाम हुसैन काफ़िले की सिपा सालारी कर रहे हैं। आगे आगे इमाम हुसैन हैं। पलट पलट कर हुजूर का रोज़ा देखते हैं, पलट पलट कर मस्जिद नबवी को देखते हैं। आगे बढ़े वापस पलटे, नज़र डाला मस्जिद नबवी पर, फिर आगे बढ़े। इस तरीके से ये काफ़िला मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर होता है और फिर उन सवारियों के कदमों से जो धूल निकलती है उन धूल में ये काफ़िला खो जाता है, आँखों से ओझल हो जाता है। अभी तक किसी को नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया हमारी पहली मंजिल मक्कतुल मुकर्रमा होगी, फिर उसके बाद अल्लाह ही हमारा हाफिज़ होगा। इमाम हुसैन अपने पूरे परिवार के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में आते हैं। और जब इमाम हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा आए हैं वहाँ पर कुछ सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हज़रत ज़ुबैर, ये लोग वहाँ पहले से पहुँचे हुए थे। इन लोगों ने एक शाहाना इस्तकबाल किया, जैसे कभी मेरे आका हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा आए थे तो लोग मदीनतुल मुनव्वरा के पहाड़ी पर चढ़कर और अपने माथे पर हाथ रख कर देखते थे और फिर मेरे आका की आमद का इंतज़ार करते थे। और लोगों ने उस वक्त दफ़े भी बजाई थी, लोगों ने तला अल बदरुल अलैना का नारा भी, नगमा भी गुनगुनाया था। लेकिन आज उस मदीना को छोड़कर इमाम हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा आए हैं और बनु हाशिम का ख़ानदान जो मेरे आका का ख़ानदान है वहीं जाकर आपने क़याम फरमाया। अभी इमाम हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ लाए थे कि ये ख़बर कूफा वालों को पहुँच गई और कूफा वालों ने फिर एक मीटिंग की और मीटिंग की एक घर में जमा हुए जो सुलेमान का घर कहा जाता है। सुलेमान के घर में जमा हुए कूफा वालों ने मीटिंग की आपस में और बात किया कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत तोड़ दी है और फिर वो मक्कतुल मुकर्रमा चले गए हैं। अमीर मुआविया का विसाल हो गया रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु। इन लोगों ने मीटिंग की कि अब इमाम हुसैन को कूफा बुलाया जाए। चूँकि कूफा उनके वालिद का घर भी है, कूफा में दारुल हुकूमत भी है कूफा में, इसलिए इमाम हुसैन को कूफा बुलाया जाए और उनके हाथ पर बैत की जाए। खत आने शुरू हुए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। बाज़ रिवायतों में ये कि 10,000 से ज़ायद ख़त आए इमाम हुसैन के पास और सहाबियों ने मना किया, इमाम हुसैन आप मक्का छोड़कर कहीं मत जाइएगा, मक्के में रहिए, आप यहाँ से आप कहीं मत जाइएगा, आप यहीं क़याम पज़ीर रहिए। इमाम हुसैन के पास जब सारे सहाबी जमा हुए और मशवरा देने लगे आप यहाँ से कहीं ना जाएं, इमाम हुसैन खेमे के अंदर गए, बोरा निकाल कर लाया और लाकर उलट दिया और कहने लगे इतने खतूत कूफा वालों के आ रहे हैं, कूफा वाले हमें वहाँ बुला रहे हैं और इस तरीके की बात लिख रहे हैं। ऐन उसी वक्त एक ख़त आया और ख़त जब आया इमाम हुसैन ने खोल कर ख़त को पढ़ा तो उसका मज़मून ये था कि कूफा वालों ने तो अब हद कर दी थी और कहने लगे ऐ इमाम हुसैन हम यजीद के हाथ पर बैत नहीं करना चाहते हैं, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। अगर आप कूफा तशरीफ़ ना लाए तो फिर हम यजीद के हाथ पर बैत कर लेंगे। और फिर डराया इमाम हुसैन को, कहने लगे कल बरोसे मैशर अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा या हुजूर मुझसे पूछेंगे कि मैंने यजीद के हाथ पर बैत क्यों की तो मैं बता दूंगा, हम लोग बता देंगे हुजूर को और अल्लाह की बारगाह में कि आपका बेटा हुजूर आपका नवासा
اپنی جان کی پرواہ کرتا تھا، اسے اپنی جان عزیز تھی، اس لیے آپ کا نواسہ کوفہ نہیں آیا اور ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ امام حسین نے جب خط پڑھا آپ کا دل دہل گیا کہ حضور اور اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں آپ نے خط دیا اور کہا بتائیں ذرا کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد میں یہاں کیسے رک جاؤں، کیا کوئی راستہ نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا حسین پھر بھی ہم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم تمہیں نہیں بھیج سکتے ہیں، اس لیے کہ اس پورے روئے زمین پر نبی کے سب سے قریبی تم ہو، آقا کے قریبی سب سے تم ہو، ہماری نظر میں تمہارا بڑا احترام ہے، ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے، جو میرے امام حسین کے چچا بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہیں اور امام حسین کے ایک رشتے سے نانا بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ اے حسین اگر تم جانا چاہتے ہو نا تو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ پہلے تم نہ جاؤ، پہلے کسی کو بھیجو کوفہ، وہ وہاں کے حالات بتائے اور پھر اس کے بعد جیسا وہ خط میں لکھے گا اس اعتبار سے عمل کیا جائے گا، اس اعتبار سے پھر ہم بیٹھ کر مشورہ کریں گے۔ امام حسین نے کہا بات تمہاری صحیح ہے۔ سارے لوگ متفق ہو گئے کہ امام حسین کو اس طریقے سے اب اجازت دی جا سکتی ہے، بھیجا کس کو جائے؟ تو حضرت امام مسلم کا نام آیا۔ امام مسلم کا نام لوگوں نے لیا۔ یہ حضرت امام مسلم کون ہے؟ یہ امام مسلم آقا حسین کے بہنوئی لگتے ہیں، آقا حسین کے بہنوئی ہیں، لیکن کبھی انہوں نے بہنوئی نہیں جانا، کبھی انہوں نے سالہ نہیں جانا اپنا آقا حسین کو، بلکہ ہمیشہ اپنا مرشد اور آقا ہی مانا، ہمیشہ جان قربان کرنے کو تیار۔ امام حسین نے فرمایا میرے بھائی مسلم تمہیں کوفہ جانا ہے، اور جا کر چونکہ ایسے ایسے خط وہاں سے آ رہے، وہاں کا ماحول دیکھو، حالات اگر سازگار ہے تو مجھے خط لکھنا، میں واپس کوفہ آ جاؤں گا۔ امام مسلم نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا، آپ کی بات ہے، میری جان آپ پر قربان۔ ادھر رات ہوئی، صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد امام مسلم مکۃ المکرمہ سے نکل رہے ہیں کوفہ کے لیے۔ دو ننھے شہزادے ہیں، آتے ہیں کہتے ابا ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے چلے۔ امام مسلم نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور پھر مکۃ المکرمہ کو الوداع کہتے ہوئے امام مسلم کوفہ کی جانب رواں دواں ہو گئے، اور یہ قافلہ اب مکہ سے کوفہ کی جانب جانے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اس کے آگے سے گفتگو کی جائے گی۔ آپ سے اب بھی یہی گزارش ہے کہ آپ وقت پر تشریف لائے۔ یہ شہزادوں کا ذکر ہے، جتنا زیادہ آپ اسے سننے آئیں گے اور جتنا زیادہ وقت دیں گے اتنا زیادہ یہاں سے فیض لے کر جائیں گے۔ ان کے ذکر میں برکت ہے، ان کے ذکر سے نسلیں سنورتی ہیں، اور ان کے زندگی پر عمل کر کے انسان اگر اپنی زندگی گزارے تو صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنورتی ہے۔ ابھی ایک حکم ہوا مجھے کہ میں ذرا سے آپ کو کچھ فضیلت بتا دوں۔ آپ کو یہ بات بالکل پتہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ 20 سے 22 سال ہو رہے یہ پروگرام جاری ہے اور اخراجات بھی اس میں بہت ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک بات، امام حسین کو سننے آتے ہو نا، ان کی ایک بات پر عمل کر لو۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو گھرانہ داتا اور غنی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کے دروازے پر جو جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بار بار، اور یہ ہمارے نعت خواہ صاحب یہ سناتے بھی ہیں آپ کو بار بار، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ انہی کا ذکر کرنے آئے ہو نا۔ وہاں جو گیا خالی دامن لے کر گیا نا، ایک شخص آیا، امام حسین ہمیں ضرورت ہے،
کچھ مدد کریں. تو امام حسین نے کہا بیٹھو، تھوڑی دیر میں کچھ رقم آنے والی ہے. اس وقت امام حسین کے پاس 5 تھیلیاں دینار کی آئیں، 5 تھیلیاں. اور امام حسین نے 5 تھیلی اٹھا کر اسے دے دی. اور کیا کہا پتہ ہے؟ کہا ابھی اتنا ہی ہے، بعد میں آنا اور تمہیں دیا جائے گا. تو یہ سنت زندہ کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. میں بہت زیادہ فضیلت نہیں بیان کر سکتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ امام حسین جو کرتے تھے وہ کرو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. امام حسین ہمیشہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے، تو آپ کم سے کم امام حسین کے نام پر ہی کچھ صدقہ کریں. آپ کم سے کم امام حسین کے نام پر ہی اپنے کچھ تعاون اپنا لگائیں، تاکہ یہ پروگرام آرام کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ہر سال کیا جا سکے. تمام اخراجات ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ کافی سمجھدار ماحول ہے اور کافی سمجھدار آپ لوگ بھی ہیں. اتنا کہنا چاہوں گا جاتے وقت آپ کمیٹی والوں سے ملاقات کرتے ہوئے جائیں اور جو ہو سکے آپ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کے دلوں میں امام حسین اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے. اپنے حبیب کے صدقے جتنے بھی حاضرین حاضر ان کے والدین اگر حیات ہیں، اہل بیت اطہار کے صدقہ توسل انہیں عمر دراز عطا فرمائے. جن کے والدین گزر گئے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. جن کے والدین بیمار حال ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کو تو کیسے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ کو سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر چکا وہ حبیب اپنی کونچ تبام، لے کے اللہ والے اپنے نانا کا نام. کوفیوں کو سنائے خدا کا کلام، کوفیوں کو سنائے خدا کا کلام. اور فدا ہو گیا وہ وہی تشنہ کام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا کریم کارساز بندہ نواز اپنے حبیب کے صدقہ توسل ہم تمام کا آنا قبول فرما۔ مولا جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں تمام کے دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا کریم کارساز بندہ نواز اپنے حبیب کے صدقہ توسل ہم تمام کے دلوں میں عشق اہل بیت اطہار عطا فرما۔ مولا ہم تمام کے اولادوں میں عشق اہل بیت اطہار عطا فرما، آنے والی نسلوں میں عشق عطا فرما۔ مولا کریم کارساز بندہ نواز اپنے حبیب کے صدقہ توسل اہل بیت اطہار کے صدقہ توسل ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا ہم تمام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو خوشحال زندگی عطا فرما۔ مولا تمام کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما، تمام کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم کارساز بندہ نواز اپنے حبیب کے صدقہ توسل خصوصاً بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، مولا ان پر اپنا کرم فرما۔ مولا کریم کارساز بندہ نواز اپنے حبیب کے صدقہ توسل جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں مولا ان تمام سنی صحیح العقیدہ حاضرین کی بے حساب مغفرت فرما، گناہ کبائر و صغائر کو معاف فرما، خصوصاً بالخصوص مولا مرحوم سلطان رضا مستان صاحب کی مغفرت فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ توسل مولا ام صفیہ بیگم اور یاسمین فاروقی مولا اپنے حبیب کے صدقہ توسل انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مولا حاجی نظام الدین صاحب، سودا بی بی اور صدف فاروقی مولا ان تمام کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا کریم کارساز بندہ نواز اپنے حبیب کے صدقہ توسل کل بروز محشر مولا ان تمام لوگوں کو اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرما، حضور کی شفاعت کبریٰ میں حصہ نصیب فرما۔ جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں مولا ان میں سے جو بے اولاد ہے انہیں اہل بیت اطہار کے صدقہ توسل صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں مولا ان کی اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا۔ مولا کریم کارساز بندہ نواز اپنے حبیب کے صدقہ توسل تمام کے والدین کی عمر دراز عطا فرما۔ مولا تمام کے والدین کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، خصوصاً بالخصوص مولا میری اور اہل ممبر کے جتنے لوگ اہل ممبر پہ ہیں مولا ممبر پہ ہیں تمام کے والدین کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مولا جو لوگ اس دار فانی سے رخصت ہوئے خاص طور سے مولا حافظ محفوظ صاحب ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔